بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 3 کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی عملی کتاب یعنی ورک بک، اور مشق کو حل کرنے کے لیے اردو کا ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، آج ہمارے پہلے سبق کا تیسرا لیکچر ہے، اور اس لیکچر میں کون کون سے SLOs آج ہم پڑھیں گے ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ پہلا SLO، سن کر باتوں کا تجزیہ کر سکے اور سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہو سکے، حروف الفاظ کو جوڑ توڑ کے ساتھ لکھ سکے، اور آخری SLO، سبق پڑھ کر اشیاء کے ناموں کے بارے میں جواب لکھ سکیں۔ تو چلیں اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ پہلا SLO کو حل کرنے کے لیے آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 4 کو دیکھیں، اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 4 کو۔ لیکن اس سوال کو حل کرنے سے پہلے بچوں، آپ اپنی حمد اور اس کی تشریح جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی اس کو ایک مرتبہ پھر سے سن لیں، تو یہ سوال حل کرنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہوگا۔ تو چلیں، سوال نمبر 1 کیا ہے؟ ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے صرف ایک جواب درست ہے، آپ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریں۔ یہ کچھ سوالات 1، 2، 3، 4 اور 5، یہ 5 سوالات بچوں آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں، اور ہر سوال کے سامنے 4 آپشنز دیے گئے ہیں، اور ان میں سے صرف ایک جواب درست ہے۔ آپ نے اس سوال کو غور سے پڑھنا ہے، اور حمد کی تشریح کے بعد ان 4 آپشن میں سے ایک آپشنز کو آپ نے پینسل سے بھر دینا ہے، اور ان 5 سوالات کو آپ نے حل کرنا ہے۔ مثلا پہلا سوال ہم حل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق کس کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تعلق کس کس سے ہے؟ اب 4 آپشن دیے ہیں، ہر ایک سے، کسی کسی سے، امیروں سے، غریبوں سے۔ جی بتائیں۔ جی، ہر ایک سے۔ جیسے ہم نے ایک شعر تھا نا، ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا، تو دیکھیں جیسے آپ ہم پڑھیں گے تو یہ تمام سوالوں کے جواب آپ کو ہم سے مل جائیں گے۔ تو یہ آپ نے سوالات اپنی کتاب پر ہی حل کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 3 پر آ جائیں۔ ورک بک کے صفحہ نمبر 3 پر کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ یہ سوالات بھی بچوں آپ ہم جب پڑھیں گے تو یہ سوالات بھی آپس میں آسان ہو جائے گا اس کو حل کرنا۔ تو آپ ہم کو پڑھ کر ان سوالوں کی طرف آ جائیں، اور اگر آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو آپ ریسورس پیک سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ تو یہ سوالات آپ نے اپنے والدین کی مدد سے حل کرنے ہیں، اس لیے کہ اس میں کچھ سوالات ایسے بھی ہیں جو کہ شاید آپ کو نہ آتے ہوں، یا ہم سے متعلق تو ہوں لیکن ہم نے ان کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ تو بچوں، جو سوال آپ کو مشکل لگے یا کسی سوال کو حل کرنے میں آپ کو دشواری آتی ہے تو آپ اپنے والدین سے اس میں مدد لے سکتے ہیں۔ اگلا SLO، وہ آپ سوال نمبر 2، اپنی کتاب کے سوال نمبر 2 کی طرف آ جائیں، اور سوال نمبر 3، یہ دونوں سوال آپ نے اپنی کاپی میں کرنے ہیں۔ چلے ہم مل کر کچھ سوالات حل کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ ہمیں ہمیشہ کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ جی سوچ کے بتائیں، ہمیں ہمیشہ کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ جی کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ہمیں ہمیشہ صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ ہم اپنے کام کیسے سنوار سکتے ہیں؟ ہم میں اس کا ذکر موجود ہے، مل جل کر ہم کام سنواریں۔ جی، تو ہم اپنے کام مل جل کر سنوار سکتے ہیں، اکیلے اکیلے نہیں۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ حمد میں کس کی تعریف کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ تو بالکل آسان ہے، اس لیے کہ ہم
कहते ही उस नज़म को हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। और सवाल नंबर 4 क्या है, नज़म हम्द में क्या दुआ मांगी गई है। ये सवाल बच्चों आपने खुद हल करना है। और हम्द के 2 अशार में जो शायर ने दुआ मांगी है आपने उसका जवाब लिख देना है। तो बच्चों बहुत आसान ये सवालात हैं, आपने इनके मुख्तसर जवाब जो कि 1 या 2 लाइन हो वो आपने अपनी कॉपी में लिख देने हैं। और सवाल नंबर 3 क्या है, द झैल अरकान मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। और इसकी मश्क हम कर चुके हैं। जैसे अब ये देखें, पहला भे, टे और काफ और नून अलिफ, भटक ना, ये हमने मिलाकर यहां पर लिख दिया। आपने ऐसे ही सवाल नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 को हल करके इन अरकान को मिलाकर जो अल्फाज बनते हैं आपने वो इन खानों में लिख देने हैं और ये आपके घर का काम है। अगले सबक में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।